خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم سب خیریت ہیں، اور جب خیریت سے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر سے خداوند کو بھی شکر کرنا ہے۔ زوردار پھر سے تالیاں۔ سب تشریف رکھیں۔ آج کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہم سبوں کی زندگیاں یسوع کے مطابق چلیں گی۔ میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اس ٹاپک کو چینج کرنے کے لیے، اس عنوان کو چینج کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن وہاں پر ہی پوائنٹ میرا رکا رہا۔ تو یہ خدا کا شکر ہے کہ جس بھائی کو، بھائی عمران کے لیے زوردار تالیاں، جس کو ذمہ داری دی تھی کہ روزے پر ہی ہمارا عنوان رہے گا، تو انہوں نے تفصیلاً آپ کو پورا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے آپ کی زبان کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں اس کے مطابق سمجھایا۔ اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے میرا کام تھوڑا آسان کر دیا۔ یہی ہے خدا کا پاک روح، جو جس بوجھ کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہ ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ ایسے ان کاموں کو ہمارے سے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر دیتا ہے کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ ہم جانیں گے اسی خدا کو جس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں مجسم کر کے بھیجا۔ اسی بیٹے پر ہم آج غور کریں گے کہ اس نے ہمیں کس طرح سکھایا، کیونکہ جب انسان کے اوپر سوال کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں پہلے کر اور پھر کرنے کا حکم دے۔ تو اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پہلے سب کچھ کیا اور اس کے بعد حکم دیا۔ اس کے لیے ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ واقعی وہ مکمل کیا تھا، انسان اور مکمل خدا۔ ابن آدم اس کو کہا جاتا ہے کلام مقدس میں بہت جگہ پر کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس وقت آ کر یہ ابن آدم نے کام سٹارٹ کیا۔ وہ تو جس دن سے پیدا ہوا، لیکن ایک دنیاوی سوچ کے مطابق، انسانی طریقے کے مطابق میں آپ کو وہاں سے سٹارٹ کرواؤں گا جہاں سے ابن آدم نے شروع کیا، آغاز کیا کہ کس طرح خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت بڑھ سکتی ہے، آپ کا گفتگو کا انداز اس جیسا ہو سکتا ہے، آپ اس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 3 باب 21 آیت سے لے کر 23 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ ہمیں بھی ایسے ہی چلنا ہے، اور وہ جو بھی خدا کے بندے یہاں پر آ کر تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یسوع مسیح نے کیسے سٹارٹ کیا تھا۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً 30 برس کا تھا، اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام سے پڑھے سنے جائیں پر خدا کی خاص برکت۔ اب جب یسوع مسیح نے، وہ تو ایک جب سے بچپن سے تھا، چھوٹے ہوتے سے، تو سارے کام تابعداری میں کیے۔ یہاں پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا
30-29 سال کا تھا تو اپنے ماں باپ کے تابع رہا، اور اس کے بعد بھی رہے گا، آپ کو آگے جا کے بھی یہ، لیکن یہاں پر وہ 29 سال تک اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی سٹرگل، کیونکہ انسان بن کے آیا تھا۔ آج ہم پاسٹر جو 4 سال کا کورس، فادر جو ہے 13 سال تک اب پہنچ گئے ہیں، 13 سال تک کورس کرتے ہیں، اور مناد جو ہے وہ بھی 2 سال، اور مبشر کا بھی 2 سال، اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سالوں کے مطابق کورس کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کو 29 سال یعنی 30 سال تک ہی یہ کورس کرنا پڑا، اور اسی میں اس نے بہت سے کام کیے، ترخانہ کام کیا، ہاتھ سے دروازے کھڑکیاں بنانے کا کام کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیکل میں جاتا، وہاں پر کام کی باتیں کرتا اور کلام سکھاتا تھا۔ آج ہم کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو، بزرگ کو، بچے کو دعوت دیں کہ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، تو وہ اپنی مصروفیت دکھاتے ہیں۔ کسی کے ہٹ لگے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم یہاں پر کوئی بات نہیں ہے، جتنے بھی آتے ہیں ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ اس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ نکالتے ہیں ٹائم۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ لفظ آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ہٹ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کی تربیت کے مطابق لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے 29 سال تک کیا کیا؟ فرما برداری کی۔ وہ ہیکل میں جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا 12 سال کا تو وہ گم بھی ہو گیا تھا، گم نہیں ہوا تھا لیکن ہیکل میں ہی رہا۔ اس کے ماں باپ ایک قافلہ آگے نکل چکا تھا، بہت سے قافلوں کی شکل میں ہیکل کی زیارت کو، عبادت کو، عیدوں پہ جاتے تھے، اور وہ ہر سال ایسے چلتے تھے، اور یسوع وہاں پر ٹھہر گیا۔ اور مقدسہ مریم اور یوسف، جیسے کہ یہاں پر یوسف لکھا گیا، اس کا دنیاوی باپ، اس کا باپ نہیں، دنیاوی باپ بتایا گیا ہے، اور ایلی کا وہ اس کا یوسف کا باپ تھا ایلی، اور وہ یوسف یسوع مسیح کا باپ بتایا گیا، کیونکہ یہودی کلچر میں یا دنیا کے پورے کلچر میں جس کا باپ نہ ہو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی یہی بتایا گیا، سمجھایا گیا، اور جب وہ چلے گئے تو کیا وہ کہاں پر ملا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بزرگوں کے درمیان بیٹھا، کیا کر رہا تھا؟ ان سے بحث کر رہا تھا۔ ہاللیلویہ! آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، واقعی آپ بھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آج یسوع آپ کو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی تعلیم دے، اور جب وہ ہیکل میں پایا گیا، اس کو ایک صحیفہ دیا گیا پڑھنے کے لیے، یسایہ نبی کا صحیفہ۔ کون سا صحیفہ دیا گیا؟ یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا۔ 4 باب میں 16 سے ذرا پڑھیں، لوکا 4 باب 16 سے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن، کیا ہے؟ سبت کے دن کہاں پر گیا؟ عبادت خانہ میں گیا، اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ ہم کہیں کہ ہم چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ایسی غیر جگہوں پر کلام دے تو نہیں۔ یسوع کو بھی پتا تھا کہ لوگوں نے مقدس جگہ پر آنا ہے، اور ہیکل اس وقت مقدس تھی، اور وہ وہاں پر آ کر کیا کرتا ہے؟ سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کیا ہو گیا؟ کھڑا ہوا۔ اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ ہاللیلویہ! کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یہ بڑے پڑھیے، صحافے میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، یسوع نے جب کہا تو اس کے طرف کیا ہو گیا؟ آنکھیں
ऐसे खुल गई, लोगों की कान खुल गए और उसको ऐसे बुरी नजरों से देखने लग गए। ये कौन है जो कहता है कि खुदावंद का रूह क्या है, मुझ पर है। और आगे क्या है लिखा है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। हालेलुया। क्या किया है? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। और आगे उसने क्या कहा है? उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के सारे मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। ये मुनादी करनी शुरू कर दी थी वो 12 साल से ही, लेकिन यहाँ पर एक दुनियावी तरीका था कि 30 साल का था जब यीशु अब सब कुछ भूल कर उसने वो वादा पूरा करना था जो उसने हमें निजात देने का किया था। इसलिए उसको इस दुनिया में भेजा गया ताकि जो कोई भी उसको काम, जो भी हम काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, कोई भी है, आम आदमी, आप में बैठा हुआ भी आदमी, कोई भी किसी काम के लिए भी कोई भी जिम्मेदारी ले लेगा ना, वो पिछली सारी जिंदगी को भूलकर उस काम के मिशन को शुरू कर देगा कि वाकई अब ये जो जिम्मेदारी शुरू से मेरे कंधों पर डाली है आज मुझे महसूस हो रही है। और ये जब यीशु मसीह भी खिदमत मुनादी करना शुरू करता है ना, तो उसने सबसे पहले बपतिस्मा लिया। क्या किया? बपतिस्मा लिया, जिसको हम अक्सर बहुत से डोमिनेशन है कहते हैं बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं, बचपन में हो गया, हम हुए पैदा मसीही घराने में, हमारे ऊपर लागू नहीं। लेकिन ये देखें अब यीशु मसीह 29 साल वफादार रहा। जब उसको पता चल गया कि अब वक्त पूरा होने को है, मैंने क्या काम करना है, तो कौन सी उम्र में आकर 30 साल की उम्र में आकर क्या किया? चौथे बाब की पहली आयत जरा पढ़े। फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। आमीन आमीन। अब जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, क्या किया? रूहानियत बढ़ गई। इंसान होते हुए, इंसान, हम भी इंसान हैं, आदम जात होते हुए उसने सारे आदम के काम किए जो हम हमारे सुपुर्द किए गए हैं। उसने सारे काम किए आदम के किए कि मैंने आदमों को हुक्म देना है। जब उसने शमौन को पकड़ा, यानी उसका नाम उसने शमौन था दुनियावी, और जब उसको पकड़ दिया तो उसको रूहानी नाम दे दिया, पतरस। जब खुदावंद किसी को पकड़ता है ना, उसके नाम को चेंज करता है, उसके किरदार को चेंज करता है, उसके तमाम तर लफ्जों को, तरबियत को, जहन को, तालीम को अपनी तरफ ले आता है। क्योंकि खुदावंद को पढ़े लिखे नहीं बल्कि खाली बर्तन चाहिए, जो खाली हो, जिनके पास बड़ा इल्म ना हो, वो खुदावंद उनको पसंद करता है जो खाली है अंदर से, अपना इल्म ना जा रहे, अपनी आकर बरानी ना सिखाएं, अपनी यूनानी ना सिखाएं, बल्कि सादगी के साथ। बहुत से लोगों को अबरानी भी आती है, यूनानी भी आती है, इसके मैं खिलाफ नहीं, क्योंकि इसी में हमारी जो मुकद्दस बाइबल है लिखी गई है, और इसी की ट्रांसलेशन जो कोई भी जिस अंदाज में पढ़ सकता है। अगर हमारे साथ अबरानी में बातचीत की जाए तो हम जो कर रहा है ना, हवा से बातें करने वाला हमें महसूस होगा, क्योंकि हमें तो आती नहीं है। इसलिए तो पौलुस कहता है कि अक्लमंदी से अगर तू 10 बातें 1000 बातों के अलावा कर रहे, 1000 बातों के अलावा 10 बातें अकल से कह दे, तो वो समझ जो जाएगा उसके लिए बायसे बरकत, और तेरे लिए भी, बल्कि तू हवा में बातें करने वाला नहीं ठहरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक पैटर्न शुरू किया। कहां से? अभी बताया था मैंने, कहां से शुरू किया? बपतिस्मे से। हालेलुया, जोरदार ताली। क्यों नहीं सुना? ये मुझे लग रहा है नहीं सुना, एक नहीं सुना,
کہ دوسروں نے بھی سنا تھا؟ کہاں سے یسوع مسیح نے شروع کیا تھا؟ وہ تو شروع سے ہی کلام سنانے والا تھا، لیکن آپ کو بتانے کے لیے اس نے بپتسمہ لیا، اور یہ بپتسمہ مقدس متی کی انجیل میں بھی بتایا گیا کہ جب یوحنا کے پاس گیا تو یوحنا کو کہتا ہے ہمیں، وہ کیا یوحنا پہلے تو اس کی تعریف کرتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے کہ میں تو تیری راہ کو سیدھا کرنے آیا ہوں، تجھے دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج میں تو ان کو توبہ کی منادی کا بپتسمہ دے رہا ہوں، لیکن تو وہ ہے جس نے آگ اور پانی سے اور روح القدس سے بپتسمہ دیا ہے، میں تو خود تیرا محتاج ہوں، میں تو تجھ سے خود بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، لیکن یسوع نے کہا نہیں، تو مجھ سے بڑا ہے، تو میرے آگے ہے، اب ایسا ہی ہونے دے، ہمیں ساری راست بازی اسی طرح پوری کرنا ہے۔ تو آج جو ہے نا، کسی کو ہم کہہ دیں گے نا کہ اس پاسٹر سے بپتسمہ لے لیں یا اس پاسٹر سے، نہیں جی یہ شکل ہی نہیں جی مینوں پسند، ایسا کلام ہی نہیں جی مینوں پسند، ایسا کردار ہی نہیں مینوں پسند۔ تو یار وہ جیسا بھی ہے خدا کا خاتم ہے، یہ سوچے، جس کو خدا الگ کرتا ہے اس کے اوپر انگلی اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ میں ہوا میں نہیں بات کر رہا، آپ ہے تھے ایسے لوگ، موسیٰ چنا گیا، ہارون بھی چنا گیا، ان کی بہن بھی چنی گئی، لیکن ہارون نے کہا، اور مریم اس کی بہن کا نام تھا اس وقت کی مریم، پرانے عہد نامے کی مقدسہ مریم یسوع کی ماں ہے، اور یہ ہارون نے اور مریم نے ایک سازش کی۔ موسیٰ اتنا بڑا نبی ہے رویا زمین پر، اس جیسا کلیم نہیں۔ یہ استثنا کی کتاب میں جب وہ 9 باب کی 9 آیت ذرا پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کی تعریف تھوڑی بیان کریں گے۔ جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا، اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی، اور ان پر وہی باتیں لکھی تھی جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھی۔ آمین۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی دونوں لوہیں یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دیں۔ آمین۔ اب دیکھیں خداوند کے قریب رہا، یہ 2 دفعہ 40 دن گیا تھا، یہاں پر اس نے وہ حکم لیے جو ہمیں شریعت کہتے ہیں، جس کو 10 احکام، اور جب اس کو مل گئی تو اس نے آ کے دیکھا کہ میری قوم تو کسی اور لائن کو نکل گئی ہے، کسی اور دیوتا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کسی اور طرف پر چلی گئی ہے، اپنی ہی عقل سے اپنے خداوند بناتی رہتی ہے۔ آج کل بھی وہی نیچر ہمارے میں، ہم بدلے نہیں لیکن بدل جائیں گے۔ کیسے بدلیں گے؟ پیٹرن یسوع کا ہے، یسوع جیسا ہونا ہے۔ اس لیے تو پولس بھی کہتا ہے کہ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے۔ جب اس کا فضل ہمارے اوپر ہوگا تو ہم یسوع جیسے ہی ہیں۔ وہ تو بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا نبی، جیسے میں نے اس کے جو آگے بھیجا گیا تھا اس سے اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اب یہاں پر کس کو 10 حکم ملے؟ 2 پتھر کی جو لوہے تھی ان کے اوپر 10 احکام لکھ کر کس کو سونپے؟ خدا نے سونپے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہے میرے سپرد کی۔ اس نے نہ ہارون کو دی نہ مریم کو دی، کس کو دی؟ موسیٰ کو دی۔ اور اب موسیٰ جب لے کر آیا اور قوم بگڑی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ یہ لوہے توڑ دی، تسی وہ قابل ہی نہیں،
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 3 ਹਕਾਮ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ और सिर्फ खुदावन अपने खुदा की इबादत करते हैं। वो आज खुदा का बेटा है, वो इसलिए दुनिया में आया था, आपको सब कुछ करके दिखा रहा है। उसने बपतिस्मा लिया और मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जैसे हमने लूका की इंजील में पढ़ा। उस जी पढ़े। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। आमीन आमीन। जब हम भी खुदा की तरफ माइल होते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर भी आजमाइशें आनी है। यहाँ पर भी जब से ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, ऊपर से भी आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो और कोई नहीं। यहाँ पर भी मूसा ने इसीलिए तो गुस्से में आकर ऐ पे खुदा दी शरीयत, खुदा दे हकाम, तुसी ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ हो। हालेलुया। कहीं कहते हैं रोज जाते हालेलुया ना कहो यार, ये जो है ना चीजें लिखा हुआ है कलाम में, इब्तदाई बातों को छोड़कर ऐ कमाल नहीं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाए, यस्सु की तरफ कदम बढ़ाए, खुदा की तरफ कदम बढ़ाए। हमें अभी तक उन बातों से बाहर निकलने के लिए दबा कर बैठे हुए हैं लोग। नहीं जी, ऐ नहीं कहना लफज ते ओ नहीं कहना लफज। यस्सु दा 24 आवर ही सब काम। हालेलुया। जब तक दूल्हा आपके साथ है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, रोजा नहीं रख सकेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें बताई। ये कहां पर बताई गई थी? मुकद्दस मत्ती की इंजील में भाई ने बड़े क्लियर तौर से, मैं आई और इसमें कौन सी आयतों में बताया गया? 6 बाब। हाँ जी, चलिए 6 बाब वाला तो मसीही रोजा है, वो जो मसीही रोजा 6 बाब में, वो भी गलत नहीं है। जो जहां से उन्होंने बताया कि 9 बाब की 14 से यह लिखा हुआ जो है ना मुकद्दस मत्ती में, लेकिन उन्होंने मरकज से बताया कि मरकज 2 बाब उसकी 18 आयत के बाद ये सारी बातें लिखी कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। दूल्हा का जुदा होना अटल था, इसलिए तो यीशु मसीह ने 30 साल के बाद ये कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा ने कहा था, यीशु ने कहा था कि मैंने जो जो बातें सिखानी है वो मैंने पहले करके दिखानी। आज हम भी, अगर मैं आपको ऐसे ही कर करके बताता जाऊंगा ना, तो कहेंगे जी पास्टर साहब जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਹਜ਼ਰਾ ਧੁੱਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਆ ਕੇ ਠੋਕੋ ਇੱਕ दीवार ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾਂ लकड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो ये मेहनत करते हैं। खुदा ने हर एक के लिए फैसिलिटीज रखी, जैसे जैसे जिस जिसको भी काम मिला है उसके लिए वो शुक्रगुजारी करें, उससे इनकार ना करें। हमें दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, दूसरों की शक्ल भी अच्छी लगती है और किसी को दूसरों की शक्ल भी बुरी लगती है। और जैसे यीशु मसीह हमारा कहता है कि ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से झूठ तो मसीह का नूर। आज हमें उठना है, जागना है, और फिर हमारे ऊपर खुदावंद यीशु का नूर जो अबदी नूर है, चमकदार नूर है। और जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि मूसा ने एक जिद डाली थी कि खुदावंद तुम मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपना नूर दिखा, मुझे अपने जैसा ऐसा चेहरे को देखने की कुदरत दे कि मैं तेरा चेहरा देखूं। तो वो मूसा से कहता था कि तू मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कहता था? तू मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन तेरी जो प्रार्थना है, यानी जो तेरी रिक्वेस्ट है, जो तू मांग रहा है, जो तू मिन्नत कर रहा है, उसके मुताबिक मैं तुझे अपनी झलक दिखाऊंगा। लेकिन ये होगा कि मैं जाऊंगा और तू मेरी बैक पे नजर करना। जब वो जा रहा था
तो पीछे से मूसा ने देखा और पीछे का नूर ही उसके चेहरे पर ऐसा चमक रहा था, इसलिए तो यीशु कहता है कि ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी। अब मूसा जब उठा और नीचे गया तो लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो एक लाइट बहुत चमकदार, और देखने वालों ने, समझने वालों ने कहा कि इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो, नकाब डाल दो, ताकि हम जो भी देखेंगे जिंदा नहीं रह सकते। खुदा झूठ नहीं बोलता, उसने सही कहा था। अभी तो उसकी थोड़ी सी झलक होती है, लेकिन नए अहदनामे में खुदावंद आपका फजल करने वाला ठहरा, वो आपके ऊपर फजल कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है यीशु मसीह के वसीला से। वो यीशु मसीह को कहता है बपतिस्मा ले, तो बपतिस्मा लेता है, और ऊपर से जिस्मानी सूरत में बहुत लोग नहीं समझ सकते थे उस वक्त, रूह कुदस किसी पर नाज़िल नहीं हुआ था, कोई समझ नहीं सकता था, तो किसकी मानद रूह कुदस नाज़िल हुआ था? कबूतर की मानद, जिस्मानी शक्ल में कबूतर की मानद। रूह कुदस यीशु के कंधे पर या ऊपर आकर ठहर गया, जैसे हमने फिल्मों में छोटे होते देखा था कि इधर आके बैठ गया, लेकिन ये नहीं पता लेकिन कहाँ पर बैठा, लेकिन कबूतर आकर बैठ गया ऊपर यीशु के। और आसमान से कौन सी आवाज आई है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो आज आप बनना चाहते हैं बेटे बेटियां? आज मेरा ईमान है, यकीन है, बहुत सी रूहें बदलेंगी कि हमें यीशु जैसा होने के लिए कुछ ना कुछ पहला कदम लेना है। पहला कदम है बपतिस्मा, दूसरा कदम है जिन अयाम में ये कलीसिया ने 325 का वाकया बताया भाई ने कि 325 में ये कलीसियाई तौर पर उन्होंने एक अच्छा कदम लिया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में बहुत जगह लिखा है कि 40 दिन और 40 रात, यहाँ पर जहाँ से मैंने अभी आपको तलावत का मुकद्दस मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में, कि 40 दिन और 40 रात यीशु ने फाका किया, आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने उसे आजमाने के लिए कहा कि अगर तू शक डालता है, आजमाने वाला वो आपका दुश्मन है, आपके अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, कलीसिया में ही वो लोग हैं, क्योंकि आपके खानदान में भी वो लोग हैं जो आपकी जो लाइफ अच्छी चल रही होती है ना, उसको शक में डालने के लिए कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या क्या फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। पत्थर क्या होता है? पत्थर ही होता है। पत्थर में जगह जिन्हों रोड़ा भी कहते हैं पत्थर ਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ पत्थर ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं पत्थर नहीं तेरा सिर फाड़ना। इधर ये जो है ना पत्थर को अगर तू चाहे तो कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो खुदावंद यीशु मसीह का क्या कलाम था? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी कलाम से। हालेलुया। डरते क्यों? एक ही बंदे ने कहा जी वाकई है। अगर आप डरते हैं तो मैं ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा। ये आसमानी नारा है जो उसके लाखों फरिश्ते 24 आवर 24 आवर बताया गया, 24 आवर। एक अगर थक जाता है ना, लेकिन फरिश्ते तो थकते नहीं है, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं ना वो झूठ बोलते हैं ना वो थकते हैं। लेकिन कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जिन्होंने झूठ भी बोला और थके भी, और इंसानी शक्ल में भी आ गए और आकर हमें बहकाना शुरू कर दिया। वो अबलीस की फौज, वो एक अबलीस नहीं था। एक दिन मैं किसी को समझा रहा था, बता रहा था, वो एक नहीं था, उसने पहले पूरा काम किया था, अपने एक ग्रोह को तैयार कर लिया, एक ग्रुप को तैयार कर लिया, ताकि मैं अकेला जाऊंगा तो इतनी बड़ी खुदा की कायनात बनी हुई है, इसको मैं बहका नहीं सकता। आज वो बहकाता है और उसी की तरफ हम पहले जाते, क्योंकि ये आपको जो भी इब्लीस के फंदे में फंस जाता है ना, वो बहक जाता है।
ہماری اما ہوا کو بہکا لیا اچھی اچھی باتیں سمجھا کر, اور تسی خدا دی مانت پڑھ تسی بھی ہے جڑے کام کائنات کر دے نا اے کرن لگ پاؤ گے. تیرا بندہ اڑی علی وہ نہیں جے قابو دے آنا تے بھن یا ماں یا بیٹی کسی بھی طریقے نال انہیں پسا لیا کہ تو یہ پھل کھا لے گی نا, انہوں نہیں پتا شیطان نو, انہیں کہا تانوں کسے کام تو خدا نے منع کیتا ہے. وہ چاری کہ یہ ہمدردی لفظ بولتا ہے. انہیں کہا ہاں ہاں کیا کیا یس جی ہاں جو ہے جڑا درمیان دے وچ درخت لگا رہا نا ایسا پھل کھان تو کی کیتا ہی تے جہدے کام تو ہانوں بھی منع کیتا جائے گا نا, جس کام سے بھی ہمیں بھی منع کیا جائے گا, روکا جائے گا, ٹوکا جائے گا, ہم اس کام کو کرنے کی زیادہ کوشش کریں. یہ آزمائی ہوئی بات یہ ہمارے خون میں آئی ہے. اسی خون کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو, انسانوں میں سب میں وہی خون تھا, گناہ آلودہ خون آ گیا تھا. اس خون کو تبدیل کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو مجسم کر کے کیسے اس دنیا میں بھیجا, مجسم کر کے مقدسہ مریم کے پیٹ میں ڈال دیا. اس نے انسانی شکل سے جنم لیا. میں وہ بات بتا رہا تھا وہاں سے ابھی میرا ایک ٹاپک تھا کہ خادموں کو برا نہیں کہنا. مریم اور ہارون نے کیا کہا, موسیٰ بڑا خدا کا قریبی, خدا نے اس کو ہی کلام دیا تھا, اے اللہ بھی تو میرا پیارا نبی ہے, جو بھی ہے پیغمبر ہے, تو ہی جا کے لوگوں کو تبدیل کرنا ہے. تو مریم اور ہارون نے کیا کہا تھا, کوئی بتا سکتا ہے کیا بتا کہ خدا موسیٰ نہیں گلا کر سکتا ہے, آڈے نہیں کرتا. یہ جیلس پن ہے, یہ حسرت ہے, یہ کیا کہتے ہیں, چلو جی وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا, تو جیلس پن اور حسرت ہے جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں. آج اگر مجھے عزت ملتی ہے نا تو سب آپ خوش ہوں گے, میں کسی کا نہیں, سب خوش ہوں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے یار انہوں کیا لے لفظ سے نہیں بولنے آتے تھے, انہوں کا عزت دے دی, تو کلام پورا نہیں آیا تھا, انہوں کا عزت دے دی. لیکن خدا جو ہماری جنگ کرتا ہے, جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا وہ جنگ کدی نہیں. آج مجھے بھی یہاں پر کھڑے ہوئے تقریباً جب سے میں آیا ہوں 4 سال نہیں خدمت کی تھی, باقی سالوں میں خدمت 32 سال ہو گئے ہیں. اب کاؤنٹ کر لیں 28 سال تک خدمت میں ہی, اور خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک وہاں اس پوائنٹ سے نہیں ہٹنے کی کوشش کر رہا, کیونکہ یسوع اگر اتنی آزمائشیں سہ کر برداشت کر کے ہمیں ایک بے عیب بڑا یسوع ملا. پہلے باب یوحنا کی پہلے باب کی 35 آیت ذرا پڑھیں. یہ میں نے لکھی نہیں ہوئی لیکن کلام کے مطابق ہی ہوگی. دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے. آگے 36 پڑھیں. اور اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا, دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے. آمین آمین. اب 2 شخص کھڑے تھے, نگاہ کر کے کہتے ہیں. یسوع اس روحانی زندگی میں آگے منادی کرتا تھا, شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتا رہا, منادی کرتا رہا اور غریبوں کو خوشخبری سناتا رہا. جو اس نے پہلے ہی 12 سال کی عمر میں کہا, خدا کا روح مجھ پر ہے, اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے کیا کیا ہے, مسا کیا ہے, چن لیا ہے, الگ کر لیا ہے. آج میں اس کام کو پورا کرنے کے لیے بے عیب ہوں, میں آپ کو نجات دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے وہ پیٹرن شروع کر لیا ہے جو آپ کو میرے بعد کرنا ہے, اور اس سے جو ہٹے گا. میں نے پچھلی دفعہ ایک عبرانیوں کا حوالہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی ایماندار
اس کا چاہنے والا، اس کا محبوب اگر وہ اس کلام سے، اس منادی سے، ان باتوں سے ہٹے گا تو خدا کہتا ہے کہ میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ آج جب یسوع کا کام دیکھ کر خدا جو اوپر تھا، جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس لیے جیسے ہی آپ کاموں میں بڑھیں گے، آپ اس کے نام کو عزت جلال دیں گے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے، اس کے کنٹرول میں کر دیں گے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں گے، تو خداوند نے جو آپ کے لیے بڑا تیار کیا ہے، بے عیب، گناہ سے پاک، اگر کوئی انسان کر سکتا، بہت سے کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر نبی آئے لیکن یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج میں جب یہ کلام پڑھ رہا تھا، سنانا چاہتا تھا، تو ایک گیت مجھے یہ میرے زبان پہ آ گیا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں بھائی کو بول دوں کہ یہ گیت گانا ہے، لیکن میں نے کہا یہ کہیں گے کہ آن ٹائم، لیکن آتا ہے سب کو، جس کی خالی پڑی ہے یہودا کا شیر، دیکھو زور ہمارا ہے، یہودا کا شیر ببر، جس کی خالی پڑی ہے آج بھی دیکھو قبر۔ یہ خدا کے بیٹے نے قربانی دی، وہ خود آیا، خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور جو قربانی کا کام سارے پیٹرن ہے سارے، اس نے 30 سال کے بعد بہت سے لوگوں کو آزاد کیا، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پورا خدا کی لائف نظر آ جائے گی۔ اس نے پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا، روزوں کے خلاف نہیں، بھائی نے بھی کہا ہم روزوں کے خلاف نہیں، لیکن کتنے روزے ہیں؟ کوئی پتا ہے جنہیں دسے، ہمارے اوپر کوئی لاگو نہیں روزے، ہم اپنی خوشی سے 365 دن سال کے ہیں، ان میں 365 دن ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کلیسیائی فرض ہے، کلیسیائی دستور کے مطابق ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہمیں یہ 40 ہی اگر رکھ لینا تو ہم ان سے بھی بچ سے کم کریں۔ جو نہیں 365 دنوں میں کسی دن بھی نہیں رکھتے، وہ یہ 40 دنوں میں بھی کوشش کریں کوئی ایک دن جس میں کام نہ ہو، یسودائی کام ہوئے یا یسودائی کلام ہوئے، یسودی عبادت ہوئے، اسی دن رکھ لو۔ بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کو بھی رکھتے ہیں، میں بھی اکثر یہ کرتا تھا کہ میرے پاس یہ بہانے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے سر پہ درد آتی ہے، مجھے بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، لیکن جب سے میں نے کوشش کی ہے اینا ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتے، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے بہانے ڈالنے والا ابلیس ہے کہ آپ صحیح پیٹرن پر نہ چلو۔ آپ شریعت پڑھتے ہیں نا، موسیٰ کی کتابیں اور دوسری کتابیں، کہے گا ٹھیک ہے یار ادھر ہی لگا رہے دو، ہسٹری ڈھونڈنا دو، شریعت ہی پڑھتا رہے۔ اگر ہم ہسٹری ڈھونڈنا شروع کریں گے نا تو ہسٹری، یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے پڑھا، تو وہ کہے گا ادھر ہی لگ گیا ہے، وہ ایسا آپ کو انہی کاموں میں الجھا دے گا تاکہ یسوع کے پیچھے نہ چلے۔ کس کے پیچھے نہ چلے؟ یسوع کے پیچھے نہ چلے، جو آپ کا میرا نجات دہندہ ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا کلام پڑھیں گے، میں اس لیے تو جب بھی آپ کو ٹاسک دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نئے عہد نامے کو پڑھنا شروع کریں، نہیں آپ ہسٹری نہ جائیں، آپ نئے عہد نامے کو پڑھیں گے، ہسٹری تواڈے کول ہے، یسوع تو وڈی ہسٹری کوئی نہیں جی۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے وہ قدم اٹھایا ہے، میں نے تیری صلیب اپنے کندھے پر اٹھائی ہے، میں نے تیرے لیے اپنا پاک خون بہایا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج تیرے لیے پہنایا ہے تاکہ تجھے کوئی بھی کانٹا نہ لگے۔ اگر تیرے بوجھ کو میں نے اپنا بوجھ سمجھا ہے تاکہ تجھے میرا بوجھ محسوس نہ ہو۔ اگر آج یسوع نے آپ کے لیے جو بے عیب بنا تھا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا،
اگر وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، وہ انسان تھا، یہ نہیں، وہ جب یہ کام کرتا تھا تو انسان تھا، جب وہ خدا بن کے کام کرتا تھا تو وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ وہ برکت آج بھی آپ کے پاس آئے گی۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے اپنی زندگی میں کہ مجھ سے بھی کیا بڑے بڑے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے تم کام کرو گے۔ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کیونکہ وہی اس کا کلام سنتے تھے اور اسی کے ساتھ رہتے تھے، اور جیسے ہی اس نے کہا تھا، کیونکہ وہ اس لیے دوبارہ سے آ کر یہ سکھاتا ہے، اس نے دیکھا تھا کہ ایلیا مردہ زندہ کر سکتا ہے، الیشا مردہ زندہ کر سکتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ مردے زندہ کر سکتے ہیں، اور یسوع بھی آ کر دکھاتا ہے کہ میں بھی مردے زندہ کر سکتا ہوں اور تم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو جس قبر میں، جس بالا خانہ میں تھا ایک مردہ، تو پترس نے، دیکھیے اب برکت بلس ہوئی، پترس نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور وہ مردہ اٹھ کھڑا۔ ہلیلویا۔ آج آپ بھی یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے خادمین، یورپ کی سائڈ پر نگاہ کریں نا، بہت سے خادمین ہیں، ان کے نام نہیں مجھے ابھی یاد، انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ مردہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ مر جاتا ہے، اور جیسے ہی خدا کا پاک روح اس خادم کو ہلاتا ہے کہ تو اس کو اٹھا سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے خدا کی طرف سے۔ وہ اپنی طرف سے نہیں، خدا حکم دیتا ہے۔ آپ بھی آج گھٹنے ٹیکیں، دعا کریں اپنے گھروں میں جا کر کہ خداوند واقعی تیرے پاک خون کے وسیلہ سے اور تیری پاک صلیب کے وسیلہ سے مجھے رہائی ملی ہے، لیکن ہم نے اس کو، ان روزوں کے ایام کو، کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم کچھ ایسی ڈومینیشن ہیں، ان کو دکھوں کا بھی نام دیا ہوا ہے، خوشی کا بھی نام دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح گڈ فرائیڈے والے دن صلیب پر مصلوب، اور ہم گڈ فرائیڈے والے دن عبادت صرف سعودیہ میں کرتے ہیں، پاکستان میں سنڈے والے دن ہی کرتے ہیں۔ جس دن ہمیں رہائی ملی، خوشخبری سنائی گئی، ہم اس دن کو بھول جاتے ہیں، اور جس دن یسوع مسیح زندہ ہوا ہم اس دن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس دن کو بھی ترجیح نہیں دیتے، ہمیں سب کو بڑا دن ہی پسند ہے، کرسمس جس کو کہتے ہیں، اس دن ہی ہم نئے نئے کپڑے سناتے ہیں، لیکن جس دن یسوع مسیح گڈ فرائیڈے دن والے دن بڑا کام کر کے گیا اور ایسٹر والے دن جی اٹھا، کہنے یار کوئی نہیں ہو، بڑے دن والے دن پالا گئے، وہ دن بھی، وہ بھی تو نویں دن ہے نا۔ تو خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اگر آپ اس سے جس بات کی بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے دنیاوی چیزیں، روحانی بنے نہیں، ہمیں چاہیے، ہمیں دنیاوی چیزیں۔ دنیا میں آئے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہی ہم آئے ہیں، لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو، تو کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو کون کون انعام میں پانا چاہتا ہے چیز؟ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔